بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات حاضرہ پہ میں نے بات کرنی ہے۔ اللہ کے قرآن سے مصطفیٰ کے فرمان سے ایک نقطہ سمجھانا ہے۔ جو آج کل مولوی صاحب ان کو بڑے مروڑ اٹھے ہوئے، وہ ذرا مروڑ ہے، میں چاہتا ہوں ذرا ان کو پھکی دے دوں۔ وہ یار مروڑ تو ٹھیک ہو جائے نا۔ تو میں نے بات اللہ کے قرآن سے مصطفیٰ کے فرمان سے، میں سٹارٹ میں بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، کسی کو حوالہ ریفرنس چاہیے مجھ سے لے، ایٹ دی سپاٹ ادھر ہی دوں گا، باقی منانا میری ڈیوٹی نہیں۔ گولڈا شریف کے ہمارے پیر صاحب ہیں نظام الدین جامی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے UK میں کسی محفل میں ایک شعر پڑھا، اور پیر صاحب نے شعر میں کہا کہ اے علی آپ ہی صدیق اکبر ہیں، آپ ہی فاروق اعظم ہیں۔ ایسے نہیں سننا۔ یہ جو ہمارا سکردو ہے نا عقیل صاحب، سکردو بلتستان، سکردو ہو یا کوئٹہ ہو، ان کا سٹائل سیم ہے، یعنی ایرانی سٹائل ہے۔ یعنی سکردو آپ چلے جائیں تو وہ آل محمد کا ذکر ایسے آرام سے سنتے ہیں، ایسے چپ کر کے۔ کوئٹہ میں بھی یہی ہے سیم۔ اور میں چونکہ وہاں جاتا رہتا ہوں ہر سال، میں جب پہلی مرتبہ گیا تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا مومنین میری بات سنیں، میں تو قبرستان کھڑا ہو کے آل محمد کے فضائل پڑھوں نا تو مردے بھی بولتے ہیں۔ تو میں نے کہا جو آل محمد کے فضائل پہ نہیں بولتا میں تو اسے مردہ بھی نہیں سمجھتا۔ تو وزیر اعلیٰ صاحب کہتے قادری صاحب تساں تے اس کردو نے بھی پنجاب کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ نے اتنا کرم کیا ہے سرزمین پہ، جو ہمارا سینٹرل پنجاب ہے، اس پہ اتنا کرم ہے، اتنا فضل ہے کہ سب سے زیادہ حسینی اس دھرتی پہ ہیں اور جان دینے والے۔ آل محمد کے علاوہ ہمیں کوئی سجائی نہیں دیتا، کوئی دکھائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ آل محمد کا ذکر تو ہماری آکسیجن ہے یار۔ تو میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ پیر صاحب نے تو جو شعر پڑھا ہے وہ تو قرآن اور حدیث کے عین مطابق پڑھا ہے، تو جن کو ٹائٹل دیتا ہے، تو جن کو یہ لقب دیتا ہے، اگر پیود ہیں تو پاک محمد کی ایک حدیث سے یہ لقب تو ثابت کر۔ میں آغاز میں ایک چیلنج کرتا ہوں، حضرات اوے لاہور والوں، ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا، کوئی مائی کا لال میری بات کو غلط ثابت کر دے، پوری کائنات میں آدم سے لے کے آخری انسان تک پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں جو صدیق اکبر ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج۔ علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی لے آ، میں وہ بھی قبول کر لوں گا۔ نہیں سمجھ رہے؟ اور جا میڈ ان دمشق لے آ، میڈ ان شام لے آ، صرف دنیا میں جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا ہے نا، وہ ہستی علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جو سب سے بڑا سچا مردوں میں ہو، میل میں، اس کو کہتے صدیق اکبر، اور جو فیمیل میں ہو اسے کہتے صدیقۃ الکبریٰ۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں نکل کے جاؤں، کوئی مولوی صاحب آپ کو گلی میں پکڑ لے، نہیں بات سمجھا رہا ہوں نا، کہ وہ کوئی قادری صاحب غلط بیانی کر کے یہ دیکھیں حضور نے فلاں کو کہا وہ صدیق ہے، فلاں کو کہا کہ صدیق ہے۔ مولوی جی میں بات صدیق کی نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں صدیق اکبر کی۔ صدیق تو میں اور آپ بھی ہیں۔ نہیں سمجھ رہے؟ قرآن سنو، سورہ حدید کھولو، آیت کا نمبر ہے 19 کھولو یارہ، دو گئی۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون۔ اللہ کا قرآن سورہ الحدید آیت نمبر 19 اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ، رسولوں پہ، وہ سارے صدیق ہیں۔ عقیل بھائی آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ صدیق غلام اور صاحب رسولوں کو مانتے ہیں؟ صدیق اللہ کو مانتے ہیں؟ صدیق رسولوں کو مانتے ہیں؟ صدیق نہیں سمجھ رہے؟ وہ یارو میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، جنہوں نے صدق کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ پاک محمد کا کلمہ پڑھا،
وہ سارے ہی صدیق ہیں، وہ سارے ہی صدیق ہیں، لیکن صدیقین میں صدیق اکبر فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ توبہ ہے، اس کی آیت کا نمبر ہے 119 119 جو میں نے سٹارٹ میں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ۔ یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے نا، اے ایمان والو، یہ 89 مرتبہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں، 89 آیات ہے۔ جب اللہ کہتا ہے نا اے ایمان والو، تو اس وقت جو اللہ کے مخاطب ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ کون ہوتے ہیں؟ بولے، یعنی اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ بڑے سمجھدار ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، اگر ساری ہی جماعت، ساری کمپنی آقا علیہ السلام کی، وہ ساری جماعت اگر ساری سچی ہوتی تو اللہ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فرض کریں یہ جو مجمع ہے، یہ مجمع سارا ہوتا ٹھوکر سے، تو میں کہتا بھائی جو ٹھوکر والے ہیں ادھر آ جائیں۔ ہو سکتا ہے عقیل بھائی کہتے قادری صاحب یہ سارے ہی ٹھوکر سے ہیں، تو ادھر کہاں سے آ جائیں؟ تو اگر مجمع ہو مکس، نہیں سمجھ رہے، اور یار کچھ شادمان سے، کچھ بادامی باغ سے، کوئی واڑہ گجراں سے، نہیں سمجھ رہے، وہ کچھ ٹھوکر سے، کچھ ڈی ایچ اے 8576 سے، جب مجمع ہو مکس تو مکس مجمع کو کہوں گا کہ ٹھوکر والے ادھر آ جائیں۔ مجمع مولوی صاحب وہ بھی تھا مکس، خاصاں دی گلیں ہم آگے، اور مکس گیدرنگ کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ پتا کرتے ہیں وہ سچے کون ہیں؟ پہلا حوالہ دیتا ہوں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابن عساکر، ان کی کتاب ہے تاریخ مدینہ و دمشق، اس کا والیوم نمبر ہے 4242، صفحہ نمبر 41 42 اور 43۔ یہ بیروت لبنان کی چھپی کتاب ہے، 7 مرتبہ وہ روایات لے کے آئے۔ ایک پھر ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر در منصور، وہ کھولیں آپ کے پاس کہیں کی بھی چھپی ہوئی ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 نکال لیں، اس کے نیچے آپ کو یہ حدیث ملے گی جو اب سنانے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ امام ابو القاسم حافظ اسکانی کی شواہد التنزیل کھولیں، اسی آیت پہ آ جائیں، وہی آپ کو حدیث ملے گی جو اب سنانے لگا ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام ابو نعیم، ان کی تفسیر ہے امام نازلہ من القرآن فی علی، وہ کھولیں، اسی آیت کے نیچے آ جائیں، آپ کو یہ حدیث ملے گی۔ اور جاگو یار، یہ کوئی 20 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میرے موبائل میں، صرف اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ابن مردوے نے بھی لیا ہے، اور امام باقر علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، انہوں نے بھی لیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یعنی مع صادقین ہوا علی، یعنی مع علی ابن ابی طالب۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ جو اللہ کہتے ہیں نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو سب سے بڑے سچے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی کے صحابیوں علی کے ساتھ ہو جاؤ، اے ابو بکر علی کے ساتھ ہو جا، اے عمر علی کے ساتھ ہو جا، اے عثمان علی کے ساتھ ہو جا، اے بلال علی کے ساتھ ہو جا، اے عمار علی کے ساتھ ہو جا، اے مقداد علی کے ساتھ ہو جا، اے ابو ذر علی کے ساتھ ہو جا۔ فرمایا علی کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو علی کے ساتھ نہیں بس پھر وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اتنی سپیڈ میں نے تیز کی ہوئی، آج میں نے آپ کو T20 بھی نہیں دینا، آج سپر اوور دے رہا ہوں، اس سے جلدی میں نہیں کر سکا، آج میں کوزے میں سمندر کو بند کر رہا ہوں۔ اب آؤ میری طرف، میں بڑی سپیڈ آگے بڑھاتے ہیں، اب پتہ کرتے ہیں پوری کائنات میں، کل کائنات میں صدیق اکبر کون ہے۔ پہلا حوالہ سنیں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن ماجہ، ان کی کتاب ہے سنن، جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں، اور مولوی صاحب سے جا کے پوچھنا ضرور۔ ہماری جو صحاح ستہ 6 صحیح ترین کتابیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 120 120۔ اور یار کسی کے پاس انٹرنیٹ کا پیکج ہے تو گوگل پہ لکھے ابن ماجہ سپیس حدیث نمبر 120، حدیث ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ ہماری اہل سنت کے سب سے بڑے محدث ہیں امام ابن ابی شیبہ، بخاری مسلم کے بھی شیخ ہیں، وہ نہیں سمجھ رہے۔ حدیث کی دنیا کی اہل سنت میں سب سے بڑی کتاب ہے ان کی المصنف، اس میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 32747۔
32,682 مختلف نسخوں میں یہ نمبر آئے ہیں. یہ بھی آپ گوگل پہ لکھیں گے, حدیث آپ کے سامنے. دو, پھر ہماری اہل سنت کے سب سے بڑے امام احمد بن حنبل, ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ. یہ کس سے نہیں دے رہا آپ کو, ابھی وہ ماں دنیا میں نہیں آئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے جو علی کے اس نوکر کے حوالے کو غلط ثابت کر دے. ساری زندگی مفت اس کی نوکری کروں گا, وہ کوئی آئے تو صحیح سامنے. میں کہتا ہوں ایف آئی آر نہ کٹواؤ, پرچے نہ کرواؤ, ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین, سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ. دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں. فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 995, بعض نسخوں میں 993, 995, 993. پھر ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حاکم, ان کی کتاب ہے المستدرک, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4584, 4584, 4584. گوگل پہ لکھیں گے, حدیث ابھی آپ کے سامنے. بولو یار. اس کے علاوہ امام حیثمی نے, امام ابن ابی عاصم نے, امام بیہقی نے, امام ابن اسحاق نے, احادیث کے انبار لگے ہوئے میرے پاس. وقت بچا رہا ہوں, میں ابن ماجہ پڑھنے لگا ہوں. حضرت عباد بن عبداللہ روایت کرتے ہیں, اسی طرح ہم سارے اصحاب مسجد کے صحن میں کھچا کھچ بیٹھے ہوئے تھے, بھرا ہوا تھا سارا پنڈال ہال. اور یار جیسے آپ نہیں بیٹھے ہوئے, بلا تشبیہ و بلا مثال. وہ کہتے سارے اصحاب ایسے جمع تھے, کلہم اجمعون, سارے کے سارے جمع تھے, ایک بھی ایبسنٹ نہیں تھا, ایک بھی غیر حاضر نہیں تھا. کہتے ممبر کے اوپر پاک محمد کے پاک بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کھڑے ہوئے, اور ابن ماجہ دے رہا ہوں, بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. جو مولا علی علیہ السلام نے صحابہ کو خطبہ دیا, سناؤں؟ بولو سناؤں. وہ کہتے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا عبداللہ, لوگوں سنو میں علی اللہ کا بندہ ہوں. یعنی بات توحید سے شروع کی, علی اللہ کا بندہ ہے. اگلا جملہ وَأَخُو رَسُولِهِ, اور اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. واہ مولوی صاحب, وہ جن کو رسول اللہ کے حکم پہ کہے کہ نبی اور علی بھائی بھائی, ان کو بھائی بھائی کہنے سے تیری زبان پہ چھالے پڑ جائیں, اور جو علی کا کسی بھی جہت سے بھائی لگتا ہی نہیں, ہائے ہائے, وہ دکھتا ہی نہیں, نہ کردار علی جیسا, نہ گفتار علی جیسی, نہ خون علی جیسا, نہ حسب علی جیسا, نہ نسب علی جیسا. ان کو کہتے سینہ چوڑا کر کر کے فلاں اور علی بھائی, اور نہ علی کے بھائی کا نام محمد مصطفیٰ ہے اور محمد کے بھائی کا نام علی المرتضیٰ ہے. ویسے یہ جو بردرہڈ ہے نا, یہ جو بھائی چارہ ہے, یہ بھائی چارہ یہ ہمارا عصب نسب ہے فقط دنیا میں, قیامت میں نہیں. آقا فرماتا ہے کلو ناسبن و ساببن ینقطع الی یوم القیامہ الا ما کان من ساببی و ناسبی. آقا فرماتے ہیں ہر حسب اور نسب منقطع ہو جائے گا قیامت کے روز سوائے میرے حسب اور نسب کے. اب بات سمجھ میں آ گئی نا ہمارے, اسی لیے حضور نے فرمایا تھا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے, اور آخرت میں جب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے. دو باتیں. اب تیسری بات سنیں جو مولا فرما رہے, یہ دو باتیں کر کے جملہ تو اگلا سننے والا ہے. میرے آقا کے پیارے بھائی فرماتے ہیں وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ. اوے گل مک گئی جے. میرے مولا فرماتے ہیں لوگوں پوری کائنات میں صدیق اکبر سب سے بڑا سچا میں ہوں, جو میرے بعد صدیق اکبر کا کلیم کرے دنیا کا جھوٹا ہو سکتا ہے, صدیق اکبر نہیں. ہوئے 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 صلیت قبل الناس بسبع سنین. میرے مولا فرماتے ہیں میں تب بھی نمازی تھا جب لوگوں کو نماز کی خبر بھی نہیں تھی. اب بولو یار, 7 سال پہلے میں نماز پڑھ رہا تھا جب لوگوں کو نماز کی سمجھ بھی نہیں تھی نماز ہوتی کیا ہے. بولنے میں بڑی جلدی کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی کہہ دے یار میں جو چلا جاؤں کتاب کر کے, تو آپ جب کہیں تو وہ کہہ دے بھائی یہ تو مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے نا,
حضور کی حدیث تو نہیں ہے نا. وہ یار کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ مولا علی علیہ السلام کا خود کا فرمان ہے تو ہم نہیں مانتے. حالانکہ عقیل بھائی جہاں فضیلت کی بات ہوتی ہے نا تو مولوی صاحب بڑا گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں مولا علی نے فرمایا میں عام مسلمان ہوں، فلاں افضل فلاں افضل فلاں افضل. وہاں تجھے مولا کا فرمان یاد ہے، ادھر کیوں موت پڑ گئی ہے؟ نہیں سمجھے. میں کہتا ہوں چلو علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو. وہ یارو جن کا کلمہ پڑھتے ہو ان کی مان لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرو، حضور کا انکار کرنا کفر ہے. سنیں ذرا حوالے سنیں، حضور سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سابقون الاولون والے ہیں، یہ سابقون الاولون والے ہیں. جلیل القدر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ صحابہ ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار طلقاء نہیں، وہ یار فتح مکہ والے نہیں، یہ السابقون الاولون والے. وہ کہتے ہیں اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، مسجد نبوی کا صحن، مسجد نبوی کا صحن کھچا کھچ بھرا ہے. یہاں ایسے نقطے ہیں نا، یقین کریں موسم گرم ہے لیکن آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ذرا حوالے سن لے مولوی صاحب، یہ نہیں کہ قادری صاحب بات کچی کر گئے. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام حیثمی، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد و منبع الفوائد. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 15,497. نہیں سمجھ رہے؟ اسی حدیث کو جو آپ سننے لگا ہوں، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام طبرانی، وہ اپنی معجم الکبیر میں اس حدیث کو لے کے آئے. حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 6184 6184. اسی حدیث کو ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن اسیر، ان کی کتاب ہے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، اس کا والیوم نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 270، اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. ذرا جاگو ذرا، کی ہو گیا جی یار. اس کے علاوہ اسی حدیث کو امام ابن عساکر نے لیا، اسی حدیث کو امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی 20 حوالے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. حضرت سلمان اور حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں سارے ہم اصحاب ایسے جمع تھے. وہ کہتے ہم دونوں فرنٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے. آگے آقا علیہ السلام ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے، اور جلوہ فروز ہوتے ہی حضور فرماتے ہیں تال یا علی ابن ابی طالب، علی ادھر آنا. علی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. نہیں سمجھ رہے؟ فآخذ بید علی ابن ابی طالب، اور آقا علیہ السلام نے مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے ایسے بلند کیا. اوہ غدیر نہیں پڑھن لگا، یہ کوئی ایک بار ہاتھ پکڑا حضور نے. سورہ فتح کی آیت نمبر 10 پڑھے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حضور نے 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، درخت کے نیچے. حضور نے کہا تھا میرے ساتھ عہد کرو، میثاق کرو، وعدہ کرو، بیعت دو مجھے کہ جنگوں سے بھاگو گے نہیں. یہ خیبر سے چند روز پہلے کی بیعت ہے. نہیں سمجھ رہے؟ اچھا جی، اللہ کہتا ہے حبیب جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے؟ اور آگے تو ناسبیت کی جڑ کاٹ دی اللہ نے، فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اے حبیب 1400 صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے، دیکھنے میں تو مصطفیٰ تیرا ہاتھ ہے، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے. ہون پتہ چلے ہی مولوی غدیر کے موقع پہ علی کا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں تو نہیں تھا، علی کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں تھا. آقا علیہ السلام نے ایسے ہاتھ پکڑا اور اپنے صحابہ کو اٹینشن کیا. یہ جو حضور ہاتھ پکڑ رہے ہیں علی علیہ السلام کا، یہ حدیث تو نہیں، وہ سنت ہے یار. حضور کا جو عمل ہوتا ہے فزیکلی ایکٹ، اسے کہتے ہیں سنت. آپ کہیں گے واٹ از دی ڈیفینیشن آف سنہ؟ سنت کی تعریف کیا ہے؟ میں کہوں گا ایکٹ آف دی ہولی پروفٹ، دیٹ از کالڈ سنہ. جو آقا کا عمل ہے اسے سنت کہتے ہیں، اور اللہ والی زبان سے جو حضور نے فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں. یعنی سنت اور حدیث، اور طبقے دو ہی ہیں اس دنیا میں، اہل سنت بھی اور اہل حدیث بھی. حدیث والے اور سنت. ہائے سنیں ذرا یار، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایسے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ نہیں چھوڑا، اور چہرہ ہماری طرف کیا.
ہمیں اٹینشن کیا، ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن، خالد تو بھی سن، سعد تو بھی سن، جابر تو بھی سن، عمار تو بھی سن، حذیفہ تو بھی سن. اِنَّ هَذَا اول من آمن بی وَأَوَّلُ مَنْ يُصَافِحُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهَذَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ وَهَذَا فَارُوقُ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. اوے علی کی شان صدیقیت کے منکروں، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ابو بکر تو بھی سن، عمر تو بھی سن، عثمان تو بھی سن، بلال تو بھی سن. جی آقا یہ میرا بھائی علی، یہ وہ ہے علی سب سے پہلے مجھ پہ ایمان لایا، علی نے سب سے پہلے میری رسالت کی گواہی دی، تصدیق کی، اور علی ہی وہ پہلا انسان ہوگا جو قیامت کے روز میرے ساتھ ہاتھ ملائے گا. اور آگے سنو، اور آگے سنو میرے صحابیوں، سنو. جی آقا یہ علی صدیق اکبر ہے، علی اس امت کا فاروق ہے، سب سے بڑا سچا بھی علی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا فاروق بھی علی، جدھر علی کھڑا ادھر حق، جو علی کے سامنے وہ باطل. اوئے ہوئے یار میں حدیث دے رہا ہوں، حد ہو گئی یار. اوئے حضور کہہ رہے علی صدیق اکبر. لو جی، جو کسی کی گستاخی دل میں بھی سوچے، اگر میرے دل میں بھی کسی کی گستاخی ہو نا تب بھی لعنتی. جو قرآن حدیث کو پڑھنے پہ گستاخی کہے وہ بھی دنیا کا سب سے بڑا لعنتی. یار میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں، تو ایسا کرنا، حدیث لے کے آ میرے منہ پہ مار. او یار میں تو 20 دے رہا ہوں نا، تو ایک ہی لا. نہیں سمجھ رہے، لیکن لانی مولوی صدیق اکبر والی ہے، صدیق والی نہیں. نہیں سمجھ رہے، یعنی آقا فرما رہے ہیں میرے صحابیوں، علی صدیق اکبر بھی ہے، علی فاروق اعظم بھی ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا علی. اب بات سمجھنے والی ہے، یہ علی علیہ السلام کا حضور نے ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ یار ویسے کہہ دیتے، یا علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا نہ کرتے تو پہلے کیا ویسے کہتے تو کسی نے شک کرنا تھا حضور کی بات پہ. ایسے نہیں کیا، پورا اہتمام کیا، علی کو ساتھ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑ کے بلند کیا. جواب دینا چاہتا ہوں آپ کے قدم چوم کے جو سادات بیٹھے ہوئے ہیں، حضور نے سنت کو اور حدیث کو جمع کیا. اور یار یہ جو ہاتھ پکڑ رہے ہیں ایسے حضور، یہ حدیث تھوڑی ہے، وہ سنت ہے یار. پاک محمد کھڑے ہو جائیں پاک سیدہ کے لیے سنت ہے، دروازے تک جائیں سنت ہے، ہاتھ چومیں سنت ہے، حسنین کریمین کندھوں پہ سوار ہو جائیں سنت ہے، مولا علی کندھوں پہ سوار ہو جائیں سنت ہے. نہیں سمجھ رہے یار، اس کا مطلب ہے علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے بلند کر رہے ہیں، یہ ہو گئی سنت، اور صحابہ کو حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ ہو گئی حدیث. یعنی سنت اور حدیث کو جمع کیا. حضرات میرے آقا نے صدیق اکبر کے ٹائٹل پہ، فاروق اعظم کے ٹائٹل پہ سنت کو حدیث کو جمع کر کے دنیا کو پیغام دیا. میری امت میں 2 طبقات ہوں گے، ایک کا دعویٰ ہوگا ہم ہیں اہل سنت، سنت والے، دوسرے کا دعویٰ ہوگا ہم ہیں اہل حدیث، حدیث والے. میرے آقا نے فرمایا علی صدیق اکبر ہے. اوے سنیوں، اگر سنی ہو تو سنت سمجھ کے علی کو صدیق اکبر مان لو. اوے اہل حدیث ہو، اگر حدیث والے ہو تو حدیث سمجھ کے علی کو صدیق اکبر مان لو. پتا چلا جو علی کو صدیق اکبر نہیں مانتا، جو علی کو فاروق اعظم نہیں مانتا، نہ اہل سنت رہتا ہے نہ اہل حدیث رہتا ہے. اور مولا علی علیہ السلام فقط دنیا میں صدیق اکبر نہیں، حدیث سنیں، یہ منتخب کنز العمال موجود ہے میرے پاس، موبائل میں پڑھی ہے، کسی کو چاہیے. حدیث قدسی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء رسل بیٹھے ہوں گے. میں بس اپنے وقت پہ چھوڑوں گا، تھوڑے منٹ رہ گئے ہیں میرے. ایسے تمام انبیاء رسل بیٹھے ہوں گے اپنے اپنے سٹیٹس کے مطابق، اپنی اپنی نشستوں پہ. انبیاء نورانی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. آقا فرماتے یکا یک اچانک
सडनली मैशर के मैदान में अली इब्ने अबी तालिब की एंट्री होगी। ओए होए होए होए, अली खुद भी नूर, जिस सवारी पे सवार होंगे वो भी नूर, नूरन अला नूर। आका फरमाते हैं मेरे भाई की एंट्री देखेंगे, अली का ये प्रोटोकॉल देखेंगे, ये तजीम, ये तकीर ये देखेंगे तो आपस में गुफ्तगू करेंगे। एक कहेगा लगता है कोई मुकर्रब फरिश्ता आया है, दूसरा कहेगा नहीं लगता है कोई नबी मुरसल आया है, तीसरा कहेगा नहीं यार लगता है कि अल्लाह के कुरब में रहने वाला, अल्लाह के अर्श को उठाने वाला आया है। जब ये गुफ्तगू होगी, जब ये कन्वर्सेशन होगी, जब ये अंदाजे लगाए जाएंगे, मैं नहीं कह रहा, वो हस्ती कह रही है जिनकी जुबान में खुदा बोलता है। आका फरमाते अल्लाह के तख्त से, स्टेज से एक आवाज आएगी अल्लाह की, वो जो आवाज आएगी जो हुजूर ने बताई है, सुनाऊं? काल अल्लाह तबारक व तआला या माशरल आदमीयीन लैसा हाजा मलकन मुकर्रबन वला नबियन मुरसलन वला हामिला अर्शन हाजा सिद्दीकुल अकबर अली इब्ने अबी तालिब। ओए होए 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 होए, अल्लाह के अर्श से आवाज आएगी, ऐ आदम की औलाद, ये कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं है, ये कोई नबी मुरसल नहीं है, ये कोई अल्लाह के अर्श को उठाने वाला नहीं है, ये सिद्दीक अकबर अबू तालिब का बेटा अली इब्ने अबी तालिब है।